دوستوں، عالمی سیاست اور دفاعی میدان میں 3 ایسے بڑے دھماکے ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کو آسام میں لگنے والا ایک اور بڑا دھماکہ، جہاں فوجی طیارہ تباہ ہونے سے کئی افسران مارے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے آپریشن ایپیک فیوری کی وہ خفیہ تصاویر سامنے آ گئی ہیں جنہوں نے امریکی فتح کے دعووں کی کلی کھول دی۔ اور سب سے سنسنی خیز خبر، کیا ایران پر واقعی اربوں ڈالرز کی بارش شروع ہو گئی ہے؟ کیا یو اے ای اور امریکہ نے رقم دے کر جنگ بندی خرید دی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی ریاست آسام کی، جہاں جورہاٹ ایئر بیس پر بھارتی فضائیہ کو ایک بار پھر بڑا دھچکا لگا۔ اب ان کا ایک فوجی مال بردار طیارہ لینڈنگ کے دوران ون وے سے نکل کر تباہ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس واقعے میں اسکواڈرن لیڈر پرشانت سنگھ اور فلائٹ لیفٹیننٹ شبم کمار سمیت 5 اہلکار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تباہ ہونے والا AN-32 طیارہ سوویت دور کا تھا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی فضائیہ پرانے طیاروں پر حد سے زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ لیکن حد تو یہ ہے کہ حسب روایت اپنی اندرونی حامیوں اور انتظامیہ کی غفلت کو چھپانے کے لیے کچھ شرپسند بھارتی عناصر نے اس کا الزام بھی پاک فوج پر لگانا شروع کر دیا ہے، تاکہ عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے۔ دوسری طرف پینٹاگون نے بڑے زور و شور سے اعلان کیا ہے کہ اس کے پرانے 8 ٹن وارتھاگ طیارے ایران کے خلاف آپریشن سے کامیاب لوٹ آئے ہیں، اور ان پر ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اسے اپنی بڑی فتح قرار دیا، لیکن جب دفاعی ماہرین نے ان تصاویر کا باریکی سے جائزہ لیا تو امریکہ کا ایک بڑا جھوٹ پکڑا گیا۔ انہی تصاویر پر موجود نشانات سے معلوم ہوا ہے کہ ان پرانے طیاروں کو ایک انتہائی خفیہ ریسکیو مشن میں استعمال کیا گیا تھا، جو ایران کے اندر مار گرائے گئے جدید امریکی F-15E طیارے کے عملے کو بچانے کے لیے تھا۔ یعنی امریکہ نے اپنے نقصان کو چھپانے کے لیے اس مشن کو ایک عظیم فتح بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی، جہاں افواہیں گرم ہیں کہ ایران پر ڈالروں کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد کے فنڈز کی آفر کی ہے، جس میں سے 3 ارب ڈالر کی پہلی قسط منتقل بھی ہو چکی ہے۔ اس مالی تعاون کے بدلے ایران نے اپنے میزائل اور ڈرون حملے روکنے اور خلیجی ممالک کے مفادات کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ڈبل گیم کھیلتے ہوئے اسرائیل کے کہنے پر یو اے کے ذریعے یہ رقم فراہم کروائی ہے، تاکہ خطے کو بڑے تصادم سے بچایا جا سکے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی جنگ بندی کا اشارہ دیا ہے، جس میں پاکستان بھی ایک اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، بھارتی فضائیہ کا اپنی ناکامی کا الزام پاکستان پر لگانا ہو، امریکہ کا اپنے نقصان چھپانا ہو، یا مشرق وسطیٰ کی یہ نئی معاشی بساط، عالمی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی معاشی طاقت سے جنگیں روکی جا سکتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔